اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ اللہ نمبر 13 سورہ الرعد۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 5 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ آج کے سبق میں دو علامات استعمال ہوئی ہیں۔ ایک تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اور دوسرا جیم وقف جائز کی علامت ہے، ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ و اور ان اگر تعجب، تجوید پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ وَإِن عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے۔ جب با ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا۔ قلقلہ کیا ہے؟ آواز کا اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹنا کا جو ہے وہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ فعجب، فا کی ادائیگی کے وقت سامنے والے دو دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے درمیانی حصے پر لگتا ہے۔ عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے۔ فعجب، با کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد قاف حرف اخفا ہے۔ نون تنوین کے بعد جب حرف اخفا ہو تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کرتے ہیں۔ قاف کو موٹا اور پر کر کے ادا کیا جائے گا۔ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، واو لین ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں ترجمہ کی طرف، بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے۔ وَإِن اور اگر تعجب آپ کو تعجب میں ڈالیں، فعجب پس عجیب تر ہے، قولہم ان کی بات، اذا قلنا کیا جس وقت کننا ہم ترابن مٹی ہو جائیں گے، آئینہ کیا بے شک ہم، لفی ضرور، خلق جدید دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ اولئک وہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، و اور اولئک وہی، الاغلال ان کے طوق ہیں، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، و اور اولئک وہی، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر آپ کفار کے انکار پر تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے، کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو تخلیق کیے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور انہی لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
یعنی اے حبیب مکرم، نور مجسم، شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صادق اور امین معروف ہونے کے باوجود کفار کے جھٹلانے کی وجہ سے تعجب کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر تعجب کے قابل تو ان کی بات ہے، ان کا قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے ویسے ہی بنائے جائیں گے جیسے ہم مرنے سے پہلے تھے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ جس نے ابتداءً بغیر مثال کے پیدا کر دیا، اس عظیم ہستی کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کائنات کا انکار کیا۔ ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ بروز قیامت ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے اور نہ انہیں وہاں موت آئے گی۔ وہ اور یستعجلون کا، وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بالسیئہ، برائی کے بدلے میں، قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے، وقد خلط، اور تحقیق گزر چکے، من قبلہم، اس سے پہلے، المثلات، کئی ایک عذاب، وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، آپ کا پروردگار، لذو مغفرہ، وہ ضرور بخشش فرمانے والا ہے، للناس، ان لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم پر، وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، آپ کا پروردگار، لشدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو رحمت سے پہلے آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے ہیں۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بخشش فرمانے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے مشرکین مذاق اڑاتے ہیں، آپ سے عافیت اور سلامتی کے بدلے جلدی عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی امتوں کو عبرتناک سزائیں مل چکی ہیں اور ان کا حال یہ دیکھ چکے ہیں۔ ان کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب تو لوگوں کے شرک کے باوجود بھی ایک طرح کی معافی دینے والا ہے کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا اور انہیں مہلت دیتا ہے، تو ان لوگوں کو تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے اور کفر و شرک سے باز آ جانا چاہیے اور ہرگز ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم جب عذاب نازل فرماتا ہے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ایک سے ایک بڑے گناہ کے باوجود پروردگار عالم کی طرف سے فوری پکڑ نہ ہونا، جلد سزا کا نہ ملنا، اللہ رب العزت کے عفو و درگزر اور اس کی رحمت سے ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ رب العزت کے حضور اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں مصروف ہو جائے، اس کی رحمت کو دیکھ کر ہرگز غفلت کا شکار نہ ہو، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ تو جہاں رحیم اور کریم ہے وہاں جبار اور قہار بھی ہے، وہ عفو درگزر کرنے والا ہے تو پکڑو گرفت فرمانے والا بھی ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو گناہوں پر سزا و عذاب دینے والا بھی ہے، لیکن افسوس ہمارا حال اس کے انتہائی برعکس نظر آ رہا ہے۔ ہم اللہ کی رحمت اور اس کی طرف سے ملنے والی مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنی نافرمانی اور سرکشی میں مزید پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس بات کو اپنے حاشیے خیال میں لانے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتی ہیں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے
جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا غفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا کر رکھے اور اللہ سے امیدیں لگائے رکھے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ معافی کی امید پر ندامت کے بغیر آدمی گناہوں میں بڑھتا جائے، اطاعت کے بغیر اللہ کے قرب کی توقع رکھے، جہنم کا بیج ڈال کر جنت کی کھیتی کا منتظر رہے، گناہوں کے ساتھ عبادت گزار لوگوں کے گھر کا طالب ہو، عمل کے بغیر جزا کا انتظار کرے، اور زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی تمنا کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عفو سے غافل نہ ہونے دے، اپنے عذاب سے ڈرتا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نیک اعمال کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نفس کی سرکشی سے اور نفس کے غلبے سے امان نصیب فرمائے۔ اس تشریح اور ان الفاظ کے ذیل میں اگر ہم اپنے نفوس کا محاسبہ کریں تو یقیناً ہم میں سے سارے تو نہ صحیح لیکن اکثریت ایسے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت مقدسہ دیکھیے، وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، الذین، جو لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ اس پر، آیا نشانی من ربہ، آپ کے رب کی طرف سے، انما بلا شبہ، انت آپ، منذر ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر ایک قوم کی طرف ہدایت پہنچانے والے آئے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے رسول مکرم، آپ تو فقط نافرمانوں کو انجام بد سے ڈرانے والے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔ یعنی کفار مکہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے ویسی نشانی کیوں نہیں اتری جیسی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ گویا کافروں کا یہ قول نہایت بے ایمانی کا قول تھا، کیونکہ جتنی آیات نازل ہو چکی تھیں اور جتنے معجزات دکھائے جا چکے تھے، سب کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ یہ انتہا درجہ کی ناانصافی اور حق کے دشمنی ہے۔ جب دلائل ختم ہو چکے اور ناقابل انکار شواہد پیش کر دیے جائیں اور ایسے دلائل سے مدعا ثابت کر دیا جائے جس کے جواب سے مخالفین کے تمام اہل علم و ہنر عاجز اور حیران رہیں اور انہیں لب ہلانا، زبان کھولنا محال ہو جائے، تو ایسے روشن دلائل اور واضح شواہد اور ظاہر معجزات کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، یہ روز روشن میں دن کا انکار کر دینے سے بھی زیادہ بدتر اور باطل تر ہے، اور حقیقت میں یہ حق کو پہچان کر اس سے عناد اور فرار ہے، کیونکہ کسی دعوے پر جب مضبوط دلیل قائم ہو جائے پھر اس پر دوبارہ دلیل قائم کرنی ضروری نہیں رہتی، اور ایسی حالت میں دلیل طلب کرنا عناد اور مخالفت ہوتا ہے، اور جب تک پہلی دلیل کو رد نہ کر دیا جائے کوئی شخص دوسری دلیل طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور اگر یہی سلسلہ قائم کر دیا جائے کہ ہر شخص کے لیے نئی دلیل قائم کی جائے، جس کو وہ طلب کرے وہی نشانی لائی جائے جو وہ مانگے، تو نشانیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو
ایسے معجزات دیے جاتے ہیں جن سے ہر شخص ان کی صداقت اور نبوت کا یقین کر سکتا ہے۔ بہت سے معجزات اس قسم کے ہوتے ہیں جس میں ان کی امت اور اس کے زمانے کے زیادہ تر لوگ مشق و مہارت رکھتے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا علم اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا اور اس زمانے کے لوگ جادو کے بڑے ماہر اور کامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا ہوا جس نے جادو کو باطل کر دیا، جادوگروں کو یقین دلا دیا کہ جو کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ ربانی نشانی ہے، جادو سے اس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب انتہائی عروج پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفائے امراض اور مردے کو زندہ کرنے کا وہ معجزہ عطا ہوا جس سے طب کے ماہرین عاجز ہو گئے اور وہ اس یقین پر مجبور ہو گئے کہ یہ کام طب سے ناممکن ہے، لہذا یہ یقیناً قدرت الہی کا زبردست نشان ہے۔ اسی طرح سرور دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں عرب کی فصاحت و بلاغت اوج کمال پر پہنچی تھی۔ وہ لوگ خوش بیانی میں عالم پر فائق تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ معجزہ عطا فرمایا جس سے انہیں عاجز و حیران ہونا پڑا، اور ان کے بڑے بڑے لوگ اور ان کے اہل کمال کے گروہ قرآن کریم کے مقابل ایک چھوٹی سی صورت عبارت پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہے۔ قرآن کے اس کمال نے ثابت کر دیا کہ بے شک یہ ربانی عظیم شان اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی ہے، اور اس کا مثل بنا لانا یہ بشری قوت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور صدہا معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے جنہوں نے ہر طبقہ کے انسانوں کو آپ کی رسالت کی صداقت کا یقین دلایا۔ ان معجزات کے ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کس قدر عناد اور حق سے مقرنہ ہے۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو نہیں چلایا؟ کیا چاند کو نہیں توڑ کر دکھایا؟ کیا سورج کو واپس نہیں لوٹایا؟ کیا حضرت جابر کی بکریوں کی ہڈیوں کو ہاتھ رکھ کے پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا؟ کیا انگلیوں سے پانی کے چشموں کو پیدا نہیں کیا؟ کیا جنگ بدر میں اس سے پہلے کافروں کے مرنے کی نشاندہی نہیں کی جگہوں کی؟ بہت سارے ایسے معجزات ہیں جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اتنے واشگاف الفاظ اور معجزات اور جو ہے خرقے عادات امور کو دیکھنے کے باوجود کفار کا یہ کہنا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، یہ صرف کفر اور حق سے مکرنا ہے اور عناد اور مخالفت کی نشانی۔ پھر فرمائے انما انت منذر، تم ڈر سنانے والے، یعنی حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے دلائل پیش کرنے اور اطمینان بخش معجزات دکھا کر اپنی رسالت کے ثابت کر دینے کے بعد احکام الہیہ پہنچانے اور خدائے کریم کا خوف دلانے کے سوا آپ پر کچھ لازم نہیں، اور ہر شخص کے لیے اس کی طلب کردہ جدا جدا نشانیاں پیش کرنا یہ آپ پر ضروری نہیں، جیسے آپ سے پہلے ہادیوں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریق رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ہادی سے مراد اللہ پاک ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ڈر سنانا ہے، جبکہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہدایت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہادی سے مراد رسول مکرم ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تم ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ہادی ہو۔ بعض مفسرین کے نزدیک آیت کا معنی یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی یعنی انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے، اور وہ اپنی اپنی قوموں کو ان کی من مانی نشانیوں کی بجائے ان نشانیوں کے ساتھ دین کی طرف ہدایت دیتے رہے، اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے جو خصوصی طور پر انہیں عطا ہوئی تھیں۔ لہٰذا قیامت تک کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری طرف کوئی ہادی، کوئی رہنما، کوئی راہبر نہیں آیا تھا۔ اور اگر یہاں ہاد سے مراد رسول پاک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک رسول سے تعلق مضبوط نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی قوم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو پھر بھی
ہم تو اللہ کو نہیں جانتے تھے، ہمیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ موجود ہے؟ جس عظیم ہستی نے یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جس نے یہ کہا کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ قرآن ہے اور اب جو بول رہا ہوں یہ حدیث ہے، الگ الگ اس کو تشریح اور توضیح کر دی، تو جس عظیم ہستی نے خدا کے بارے میں بتایا، اللہ کا پتہ دیا، جس نے اللہ کی دہلیز پر جھکایا، جس نے رب کائنات کے حضور ہمیں پہنچایا، وہی اس لائق ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کے راستے پر لگائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک ربط رسالت موجود نہ ہو، کوئی شخص کسی دور میں بھی وہ اللہ رب العزت کے حضور رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر دور میں، بھلے یہاں حاد سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام لیں یا حاد سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لیں، ہر صورت میں معنی یہ ہوگا کبھی کوئی قوم ہدایت یافتہ نہیں ہوئی جب تک کہ وہ قوم اپنے رسول مکرم سے محبت کا رشتہ استوار نہ کر لے، اطاعت کا رشتہ استوار نہ کر لے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لے، اس وقت تک کوئی قوم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی۔ آج کے دور جدید میں بھی جدت جتنے اپنے عروج کمال پر پہنچ جائے، اسلام سے بڑھ کر کوئی دور جدید نہیں، کوئی جو ہے وہ ضابطۂ حیات جدید نہیں ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کسی جگہ بھی تعلیمات مکمل، کامل اور اکمل نہیں ہیں۔ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے ہر دور کا تقاضا پورا کرتا ہے، لہٰذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ، حضور کی تعلیمات، قرآن مجید کی تعلیمات اور اسلام، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہیں۔ کائنات کا جو فرد قیامت کی سحر طلوع ہونے تک ان تعلیمات سے جڑا رہے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی کامران ہوگا۔ امت جس قدر قرآن اور صاحب قرآن سے دور ہوگی، جس قدر دین سے دور ہوگی، اس قدر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی، اور جس قدر ان کی نسبت پختہ ہوگی، اور نسبت سے مراد یہاں عملی نسبت ہے، پریکٹیکلی نسبت ہے، زبانی دعوے نہیں ہیں۔ جس امت اور جس فرد کا تعلق نبی اور نبی کی تعلیم سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا، وہی قوم ہدایت یافتہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی سنت و سیرت کو اپنانے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دامیں کوئی بول چال میں عمدن یا سہون غلطی ہوئی، اللہ رب العزت معافی نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ سرخرو اور خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔